ایک ولادت معصوم کا حال، معصومین کی ولادت کیسے ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ حتیٰ حضرت حکیمہ خاتون بھی چند لمحوں پہلے آ کے کہیں گی کوئی آثار حمل نہیں ہے، اور امام یازدہم فرمائیں گے کہ یہ امر الہی ہے۔ ولادت کا حال، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے فاطمہ بنت اسد جب اللہ کو اپنے بطن میں موجود فرزند کا واسطہ دیں گی تو خانہ کعبہ کی دیوار مسکرائے گی، اور اس مسکراتی ہوئی دیوار، اچھا یہ مسکرانا تو سیدہ فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں، دنیا تو اسے گرتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ اب دیکھنے والے مختلف ہیں، کچھ دیوار کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کوئی ہے جو مسکراتا ہوا دیکھ رہی ہے، اور مسکراتی ہوئی دیوار کے قریب جائیں گی، دیوار کھلے گی اور بی بی اندر چلی جائیں گی۔ 3 دن کے بعد، اللہ اکبر، عجیب داستان ہے جی، ولادت معصوم اسرار الہیہ میں سے ہے۔ 3 دن کے بعد جب دروازہ کھلے گا یا دیوار کھلے گی، چابی تو حضرت ابو طالب کے پاس تھی نا، اب روشن ہو رہا ہے نا کہ اگر یہ دروازے سے گئی ہوتی تو تاریخ کچھ اور لکھتی کہ چابی تو انہی کے پاس تھی۔ بھئی ابو طالب کی زوجہ نہ جاتی تو کون جاتی؟ چابی حضرت ابو طالب کے پاس تھی نا۔ حضرت ابو طالب کی زوجہ دروازے سے نہیں جا رہی ہیں، دیوار سے جا رہی ہیں، اور جب چابی کا استعمال ہوتا رہا اور چابی کام نہیں کر رہی تھی، حضرت ابو طالب ہی کھول رہے تھے۔ علامہ عسکری نے تو بڑے حسین باب روشن کیے ہیں اس مرحلے پہ آ کے، اس زمانے کے علاماؤں میں سے تھے جی، علامہ مجلسی کی طرح، علامہ ہلی کی طرح انہیں باقاعدہ ایک ٹیم بیٹھی تھی علامہ کا لقب دینے کے لیے۔ مجتہدین کی ٹیم نے، ایک گروہ نے، مجتہدین کی ایک اجتماع نے طے کیا تھا کہ آج کے بعد علامہ عسکری کو، حضرت آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کو علامہ کہا جائے گا۔ ابھی پچھلے سالوں میں انتقال ہوا ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چابی کا استعمال ہو رہا ہے مگر چابی کھل نہیں رہی، تالا کھل نہیں رہا، چابی استعمال میں نہیں آ رہی۔ نبی کے برابر میں، سرکار نبی مکرم کے برابر میں حضرت ابو طالب کے برابر میں نبی کھڑے ہیں کہ پیچھے سے مشرکین میں سے کسی کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دیجئے۔ تو نبی نے بہت ہی آہستہ دھیمے لہجے میں فرمایا، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار ٹھیک نہ ہو، چچا تالا نہیں توڑ رہا میں۔ اور ایک مرتبہ پھر وہی دیوار جو بند ہوئی تھی، وہی دروازہ جو بنا تھا، وہی دیوار دوبارہ دروازہ بنی، اور پھر نبی اندر گئے اور مولا امیر المومنین کو لے کر آئے۔ اور کبھی اور کسی اور موقع پر کہ باہر آ کے جو جناب فاطمہ بنت اسد نے خطبہ دیا ہے حضرت ابو طالب کے کہنے پر، اچھا جاتے ہوئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو، آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو جملے سنا دو اس کے، جاتے ہوئے تو حضرت ابو طالب کی زوجہ کو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تھا، لیکن آتے ہوئے پورے مکے نے دیکھا ہے۔ ورنہ یہ ہوتا بھائی خاندان کے فرد ہیں، عزیز و اقارب میں سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہوا تھا جی، خبر واحد ہے، خبر واحد کا تو اعتبار نہیں ہوتا، لیکن نہیں، جاتے ہوئے خبر واحد ہے، آتے ہوئے خبر متواتر ہے۔ سارے مکے نے دیکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں بچہ ہے، اور باہر آئے ہیں تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ فاطمہ بتاؤ ذرا کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہوا، یہ 3 دن کیسے گزرے؟ تو بی بی نے جو خطبہ دیا ہے وہ بڑا حسین ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو خانہ کعبہ کی شمال کی، جنوب کی، مغرب کی، مشرق کی چھت نے، دروازے نے، دیواروں نے اس بچے کو کچھ کہہ کر سلام کیا۔ ہر طرف کی دیواروں سے سلام کی آوازیں آتی تھیں اور مختلف عنوانوں کے ساتھ سلام کرتے تھے۔ اور پھر بی بی نے فرمایا کہ یہ بچہ اس انداز سے کہ یہ رویا نہیں ان 3 دنوں میں، اس نے کچھ کھانے کو نہیں مانگا، یہاں تک کہ نبی مکرم نے اپنا لعاب دہن، جس کو نبی کے لعاب کو جسے مولا علی اکثر یاد کیا کرتے تھے، جب کسی نے مولا سے سوالات پر سوالات، مشکل ترین سوالات کی ایک فہرست مولا کے سامنے رکھی اور علی نے انتہائی آسان اور سادہ انداز سے ان کے جوابات عنایت فرما دیے، تو اس نے کہا کہ آپ کا علم یا علی، آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے۔ تو میرے مولا علی نے چہرے پہ بل آ گیا اور حضرت نے ناراحتی کا اظہار کرتے فرمایا، ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے، میرا علم نبی کے برابر نہیں ہے، مجھے نبی نے لعاب دیا ہے تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔
اچھا بڑا حسین باب ہے کہ جب حضرت ابو طالب لے کر چلے، میرا ارادہ نہیں تھا یہ بات کرنے کا، لیکن ایک بات حسین ہے، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جب حضرت ابو طالب لے کر چلے تو کہیں سے کعب الاحبار، کہیں سے عیسائی پادری، کہیں سے یہودی عالم آگے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب کیا آپ کو مکے کا دستور نہیں پتہ؟ مکے کا دستور تو یہ ہے کہ مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اسے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اس پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر دستور یہ تھا کہ ایک اژدہا نکل کر آتا تھا، اور وہ اس بچے کو اگر تکلیف پہنچاتا تھا تو لوگ ماں باپ کی مذمت کرتے تھے کہ یہ حلال رستے سے نہیں آیا، اور اگر وہ اژدہا اسے تکلیف پہنچائے بغیر واپس چلا جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ یہ بچہ حلال رستے سے آیا ہے. حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح آپ کے نہ لٹائیں؟ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ اس سفید پتھر پہ لے جا کے اپنے بچے کو، علی کو لٹا دیا. پیچھے ہٹے تو وہ اژدہا نکل کر آیا، اور اس نے جیسے ہی پھن پھیلائے میرے مولا علی کے اوپر، تو مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ بلند کیا اور اس کے ایک دہن کے ایک حصے میں دیا، جسے کلہ اجدر کے عنوان سے شعراء کرام نظم بھی کرتے ہیں. جی ایک جانب سے اس کا منہ پکڑا، دوسرا ہاتھ بلند کیا، دوسری جانب سے اس کا منہ پکڑا اور چیر ڈالا. عربی زبان میں سانپ کو حیا کہتے ہیں، سانپ کو حیا کہتے ہیں، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو درہ کہتے ہیں. تو بے ساختہ آوازیں بلند ہونے لگی، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ. اور جب کثرت سے حیا درہ بولیں گے تو آواز آئے گی حیدرہ، حیدرہ، حیدرہ. اسرار الہیہ میں سے ایک سر الہی ولادت معصومین کے احوال ہیں. یہ ابھی دنیا میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنے کے بعد، آنے سے پہلے معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی ولادت ہونے والی ہے. یہ اللہ کا راز ہے، اور کثیر روایات ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں.